بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور معلومات کے حوالے سے اور خاص طور پر انتخابات 2024 کے حوالے سے یہ ایک اور پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ موجودہ حالات میں موجودہ نتائج کو سامنے رکھ کر اگر انہیں درست مان لیا جائے، اگرچہ بہت سارے لوگوں کو اس پہ شکوک ہیں، لیکن یہ معاملات اب الیکشن ٹرائبونل اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چلتے رہیں گے۔ اگر ان موجودہ نتائج کے مطابق حکومتیں بننی جا رہی ہیں تو وہ امکانی طور پر کیسے بن سکتی ہیں؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جو آزاد نمائندے ہیں وہ کسی بھی جماعت کو جو رجسٹرڈ ہے، جو الیکشن کمیشن میں درج ہے، شامل ہو سکتے ہیں، خواہ اس جماعت نے کسی اسمبلی میں کوئی سیٹ حاصل کی ہو یا نہ کی ہو، اور ان کے شامل ہونے سے اس جماعت نے اپنی خواتین اور اقلیتوں کے لیے جو فہرستی ہے ان میں پھر وہ نمائندے چنے جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جماعت میں وہ شامل ہو رہے ہیں آزاد نمائندے، اس جماعت نے آیا خواتین اور اقلیتوں کے لیے اپنی کوئی ترجیحی فہرستی ہے؟ یعنی فرض کر لیجئے کہ انہوں نے کوئی فہرستی ہے، تو ان آزاد نمائندوں کے اس جماعت میں شامل ہونے سے ان کو ترجیحی لحاظ سے جتنی نشستیں ان کی بنتی ہوں گی اتنی ہی ان کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نشستیں مل جائیں گی۔ اس صورتحال کو سامنے رکھ کر اگر ہم قومی اسمبلی کا جائزہ لیں تو قومی اسمبلی کی کل نشستیں 336 ہیں۔ 266 جنرل نشستیں تھیں جن پر انتخابات ہونا تھے، 2 نشستوں پر نتائج نہیں آئے، ایک پر انتخاب ہی نہیں ہوا اور ایک کا رزلٹ روک لیا گیا ہے، تو 264 نشستیں حوالے ہوں گی ان جماعتوں کے جنہوں نے ان انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ قومی اسمبلی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان 264 نشستوں میں سے آزاد امیدواروں نے 101 نشستیں حاصل کی ہیں، اور خیال یہ ہے کہ ان میں سے 90 نشستیں تحریک انصاف کے حامیوں نے حاصل کی ہیں اور 11 کچھ اور لوگوں نے حاصل کی ہیں۔ بہرحال ان 90 نشستوں میں اگر خواتین کی نشستیں تقسیم کی جائیں تو اس لحاظ سے تحریک انصاف کو 21 نشستیں ملنے کا امکان ہے، اور اس طرح سے جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین جس کی 1 نشست ہے قومی اسمبلی میں، یعنی اس طرح 91 نشستوں والوں کو 21 نشستیں خواتین کی اور مل جائیں گی، اور اقلیتوں کی بھی 4 نشستیں مل جائیں گی۔ اس طرح سے ان کی نشستیں 112 116 ہو جائیں گی تقریباً۔ 115-116 نشستوں سے حکومت بنانا قومی اسمبلی میں اور وفاق میں بہت مشکل ہوگا، اس لیے امکان یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جس کی اس وقت 75 سیٹیں ہیں، نواز گروپ، اور اس کو 17 خواتین کی اور 3 یا 4 قومی اسمبلی اقلیتوں کی نشستیں مل جائیں گی، اور اس طرح سے اس کی نشستیں 95 کے قریب ہو جائیں گی۔ پاکستان پیپل پارٹی کو 54 نشستیں جنرل ملی ہیں، لیکن اس کو 12 خواتین کی اور 2 اقلیتوں کے نشستیں بھی ملنے کا امکان ہے۔ اس طرح اس کی نشستیں بھی تقریباً 68-70 ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ایم کیو ایم کو 17 نشستیں دی گئی ہیں، اور اس کو 4 نشستیں خواتین کی اور 1 اقلیت کی اور مل جائیں گی، اس طرح 22 نشستیں۔ اس طرح اگر یہ تینوں جماعتیں مل کر حکومت بنانا چاہیں تو بآسانی یہ وہاں حکومت بنا سکیں گے، اور جیسے کہ پیپل پارٹی کے چیئرمین نے اعلان کیا ہے کہ وہ خود حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن نون لیگ کا وزیر اعظم بنانے میں ان کی حمایت کریں گے۔ چھوٹی پارٹیاں بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس طرح یہ بآسانی لیکن ایک مخلوط حکومت بنانے میں وفاق میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اب آئیں اگر پنجاب کی طرف،
تو پنجاب کی جو نشستیں ہیں وہ ٹوٹل 371 ہیں، لیکن اس وقت 297 نشستوں کا انتخاب ہوا تھا، اور ان 297 نشستوں والوں کو 66 خواتین کی اور 8 اقلیتوں کی نشستیں دی جائیں گی، اور اس تقسیم کے نتیجے میں جو نشستیں ملیں گی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کو 137 نشستیں ملی ہیں، اور اس کو 32 نشستیں خواتین کی اور 4 اقلیتوں کی اور مل جائیں گی، تو اس طرح سے ان کی 166 کے قریب ان کی نشستیں ہو جائیں گی، بلکہ 173 174 ان کی نشستیں ہو جائیں گی، اور ان کے ساتھ اگر اور چھوٹی جماعتیں بھی مل گئیں تو ان کو حکومت بنانے کے لیے، چونکہ پنجاب کی جو کل نشستیں ہیں وہ 371 ہیں، تو 371 کا مطلب یہ ہے کہ 185 186 نشستوں والا وہاں حکومت بنا سکے گا، تو یہ اوروں کو ملا کے بھی وہاں حکومت بنانے کا ان کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن وہاں تحریک انصاف کے حامی جو ارکان ہیں وہ تقریباً 130 کے قریب ہیں، اور ان 130 نشستوں کے نتیجے میں ان کو 30 خواتین کی اور 4 نان مسلمز کی سیٹیں مل سکتی ہیں، اس طرح ان کی نشستیں بھی تقریباً 170 175 ہو جائیں گی، تو ان دونوں میں مقابلہ رہے گا، لیکن امکانات زیادہ یہ ہیں کہ پنجاب میں بھی شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان سب کی حکومت بنے گی۔ سندھ کی صورتحال بہت واضح ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی بآسانی حکومت بنا لے گی، چاہے خواتین کی سیٹیں اس کو ملیں نہ ملیں، لیکن اس کو بہت اکثریت سے یہ نشستیں حاصل ہوئی ہیں، خواتین کی نشستوں کے بعد اس کی طاقت اور زیادہ ہو جائے گی، اور جہاں بھی وہ اگر ایم کیو ایم اس کے ساتھ ملتی ہے تو بآسانی ان کی حکومت یہاں بن جائے گی۔ صوبے سرحد میں بڑی عجیب صورتحال ہے، وہاں سب سے زیادہ نشستیں آزاد امیدواروں نے حاصل کی ہیں جو تقریباً 90 کے قریب ہیں۔ اب ان 90 میں سے اگر 80 85 بھی تحریک انصاف کے حامی ہوئے، اور جیسا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے 3 امیدواروں کے ساتھ مل کر ان کی جماعت میں شامل ہوں گے، تو یہ 93 یا 94 جو نشستیں ہوں گی ان کو خواتین کی کافی نشستیں مل سکیں گی، جو جماعت اسلامی کی فہرست والی خواتین ہوں گی اور وہ اقلیتیں بھی، لیکن یہ بآسانی کیونکہ کل 100 صوبہ سرحد کی جو نشستیں ہیں وہ 145 ہیں، اور 145 میں سے اس وقت 112 پر الیکشن ہوا ہے، اور ان 112 میں اگر ان کو 100 نشستیں مل جاتی ہیں تو بآسانی صوبہ سرحد میں تحریک انصاف لیکن جماعت اسلامی کے نام سے ان کی حکومت بن سکے گی۔ یہ کچھ صورتحال ہے نتائج کی۔ جیسا کہ شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، تو یہ میرے وطن کی سیاست کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کل کو کچھ اور ہو جائے۔ اقدامات قانونی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن غیر قانونی کام بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی ایک آدھ ہفتے میں جو حکومتیں بننے کا وقت ہے اس میں کوئی اور بڑا واقعہ، کوئی اور سرپرائز نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک امکان تھا، یہ ایک جائزہ تھا، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ انور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔